اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑا مرتبہ شکر عظیم ہے جس خالق کائنات نے زندگی دے کچھ خاص قیمتی لمحات اپنے بابرکت گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لمحات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے تمہارے اور سارے تمہارے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ماہ سفر المظفر کا مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں اور دوائیں آج 14 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ عقیدے دے حوالے دے نال آپ احباب گفتگو سماعت فرما رہے ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک آپ احباب نے وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے اور سونے عنوان دے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر گفتگو سماعت فرمائی سی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر عقیدے دے حوالے دے نال اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے اور سونے عنوان دے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر گفتگو سماعت فرماؤ گے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز رب العالمین دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اس سے آیت بینات کر لینا جیڑی میں دوران خطبہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نامہ پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 کا کچھ حصہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اختیار قرآن دی اس آیت کو میں ثابت کر کے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی اپنے محبوب نو بے شمار شانہ عطا فرمائیاں نے، اسی اپنے محبوب نو بے شمار عظمت عطا فرمائیاں نے، اسی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اوصاف حمیدہ دے نال نوازیا ہے، اسی اپنے محبوب نو بڑے بڑے کمالات عطا فرمائے نے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اونا کمالات وچوں اونا اوصاف حمیدہ وچوں ایک کمال اور ایک صفت میرے محبوب دی اے بھی ہے، میرا محبوب وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب پاک چیزاں نو حلال کردا ہے۔ میرا محبوب اپنے غلاماں تے پاک چیزاں نو حلال فرماندا ہے، یعنی بنی اسرائیل دے اُتے اونا دی نافرمانی دی وجہ دے نال جڑیاں پاک چیزاں اللہ نے حرام کر چھڑیاں سن، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آ کے اونا پاک چیزاں نو اپنے غلاماں تے حلال کر چھڑیا ہے، اور فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تے جڑیاں گندیاں چیزاں نے، پلید چیزاں نے، ناپاک چیزاں نے، میرا محبوب اونا ناپاک تے گندی تے خبیث چیزاں نو اپنے غلاماں تے حرام فرماندا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مرضی میری چل دی ہے، مرضی میری چل دی ہے، لیکن میں اپنے محبوب نو اے اختیار عطا فرمایا ہے۔ شریعت دے اندر میرے محبوب دی مرضی دی اہمیت، میرا محبوب جس عمل نو چاہے شریعت دے اندر فرض کر چھڑے، میرا محبوب شریعت دے اندر جس چیز نو چاہے واجب کر چھڑے، میرا محبوب شریعت دے اندر جس چیز نو چاہے مباح یعنی جائز کر چھڑے۔ اللہ نے فرمایا اسی اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے، میرا محبوب پاک چیزاں نو غلاماں تے حلال فرماندا ہے تے ناپاک تے گندیاں تے خبیث چیزاں نو اپنے غلاماں تے حرام فرماندا ہے۔
یہی تے اختیارات مصطفیٰ ہے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی شیخ الحدیث، شیخ القرآن شریعت کے اندر اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، شریعت کے اندر کوئی نواں قانون لاگو نہیں کر سکتا۔ ایک کام او کر سکتا ہے جہدے کول اختیار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اسی اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے، میرا محبوب جو چاہے کر سکتا ہے۔ پاک چیزاں نو غلاماں تے حلال فرماندا ہے تے ناپاک تے خبیث چیزاں نو، گندیاں چیزاں نو اپنے غلاماں تے حرام فرماندا ہے۔ پتہ چلیا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو با اختیار نبی مننے ہاں، اختیار والا نبی مننے ہاں تے اپنے کول نہیں من دے، اللہ دے قرآن دے عمل کر دے ہویاں، اللہ دے قرآن کو سن کے، اللہ دے قرآن کو سمجھ کے، اللہ دے قرآن کو پڑھ کے اس کے مطابق اسی اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو با اختیار نبی مننے ہاں۔ قرآن دی ایک آیت کو میں اختیارات مصطفیٰ ثابت کیتا ہے، اور میں قرآن دی دوسری آیت پڑھا تے اپنا عقیدہ مضبوط دس کراں، اپنے عقیدہ دی مضبوطی واسطے قرآن دی دوسری آیت پڑھ کے دساں کہ اسی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو با اختیار نبی مننے ہاں تے رب نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ، اے جڑی حدیث پاک پڑھن لگا اس حدیث نے قرآن دی اس آیت دی تفسیر کرنی ہے۔ صحیح البخاری شریف حدیث نمبر 7563 پہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پھپھی زاد یعنی حضور دے پھپھی دا بیٹا جنہ دا نام حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری دے درمیان زمین دے وجہ دے نال جھگڑا ہو گیا، بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پھپھی زاد اور ایک انصاری آدمی دے درمیان زمین دی وجہ دے نال جھگڑا ہو گیا، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور انصاری آدمی دی زمین نالو نال سی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی زمین تھوڑی اچھی سی تے انصاری غلام دی، انصاری بندے دی، انصاری آدمی دی زمین ذرا نیوی سی تے اصولی طور تے اصول بھی اے بنتا ہے کہ جڑی زمین اچھی ہوئے پہلے پانی انہوں لگایا جاتا ہے۔ احباب زیوکار حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں پانی پہلے لگاواں گا تے انصاری کہنے لگا نہیں نہیں پانی میں پہلے لگانا ہے۔ دوواں دے درمیان جھگڑا ہو گیا تے تویں اپنا جھگڑا لے کے تے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے، حضور کو فیصلہ کروان واسطے تشریف لے آئے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر فیصلہ لے کے آئے کہ حضور ساڑا جھگڑا ختم کرن، حضور ساڑا فیصلہ کرن۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوواں دی گل بات سنی تے سرکار نے فیصلہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر فرما چھڑیا۔ سرکار نے فیصلہ اپنی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر دے حق دے اندر فرما چھڑیا تے جدو فیصلہ ہو گیا تے انصاری آدمی تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ وچ نکلے تے جدو باہر آئے نا تے انصاری آدمی کہنے لگا مینوں یہ فیصلہ منظور کوئی نہیں، مینوں یہ فیصلہ منظور نہیں، کیونکہ تسی سرکار دے پھپھی دے بیٹے ہو، اس واسطے سرکار نے تواڈے حق وچ فیصلہ کیتا ہے، تسی سرکار دے رشتہ دار ہو، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ تواڈے حق دے اندر کیتا ہے، مینوں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ تے سرکار کو اس گل دا پتہ چلیا، میرے نبی نے دوواں نو دوبارہ بلایا تے دوویں سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے۔ کریم آقا لجپال نبی با اختیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا میں اپنا پہلا فیصلہ منسوخ کرنا تے اپنا دوسرا حکم میں جاری کرنا۔ اے زبیر پہلے تے تانوں میں فرمایا سی پانی تسی لگا لیا کرو، جدو تہاڈی زمین سیراب ہو جاوے پھر پانی انصاری
بندے دی زمین چھڑ دیا کرو۔ حضور نے فرمایا ہن میں حکم دینا وا تسی اپنی زمین پانی لگاؤ، اینا پانی لگاؤ تہاڈی زمین بھر جائے تے تہاڈی زمین تے منڈیراں تو پانی باہر آؤں لگ جائے، تہاڈی زمین فل ہو جائے۔ جب تک تہاڈی زمین فل نہ ہوئے تسی انصاری دی زمین پانی نہیں چھڈنا۔ تے جڑا انصاری بندہ سی نا او سمجھ گیا کہ سرکار ناراض ہو گئے نے، حضور ناراض ہو گئے نے، کہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آ کے معافی منگی، سرکار نے معاف فرما چھڑیا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل اسی اس گل نو ضائع نہیں ہون دینا، اسی اپنے نبی نو با اختیار ثابت کرنا ہے۔ اے جبریل تو قرآن دی آیت لے جا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا سدا قرآن لے جا۔ قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی 5واں پارہ سورۃ النساء دی آیت نمبر 65 اللہ پاک نے نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب تہاڈے رب دی قسم ہے، تہاڈے رب دی قسم ہے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا جب تک تہانوں حاکم نہ من لوے، جب تک تہانوں بادشاہ نہ من لوے۔ حضرات زیوکار قرآن دی آیت تے غور کریا جے، اللہ نے اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرمایا اے ماہیاں تیرے رب دی قسم ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان عظیم ہے، عظمت عظیم ہے۔ رب اپنی پہچان مصطفیٰ دے صدقے نال، مصطفیٰ دے ذریعے نال کروا رہا ہے۔ اللہ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اے بھی فرما سکتا سی مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، مینوں اپنی جلالت دی قسم ہے، مینوں اپنی شان دی قسم ہے، مینوں اپنی عظمت دی قسم ہے، پر نہیں اللہ نے فرمایا ماہیاں تیرے رب دی قسم ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اپنی پہچان اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے دے نال کروا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ماہیاں اے میرے محبوب اس وقت تک بندہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک تہانوں حاکم نہ من لوے، تہانوں بادشاہ نہ من لوے۔ تے بادشاہ او ہوندا ہے جدے کول ہر چیز دا اختیار ہوئے، حاکم او ہوندا ہے جدے کول ہر چیز دا اختیار ہوئے۔ قرآن دی اس آیت کو پتہ چلیا اج اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو با اختیار نبی من دینے، اختیار والا نبی من دینے تے اپنے کولوں نہیں من دے، اللہ دے اس قرآن دے مطابق مان دینے، کیونکہ رب نے قرآن دے اندر محبوب دے اختیار نو بیان فرمایا۔ پتہ چلیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈی طرح معاذاللہ بے بس تے مجبور نہیں، ساڈے نبی با اختیار بن کے تشریف لے آئے نے۔ اس واسطے میرے پیر صاحب پیر سید ظہیر احمد ہاشمی آپ نے کمال کی تھی، آپ فرما دے اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو، نبیان دے رسولاں دے سردار محمد نو، نبیان دے رسولاں دے سردار محمد نو، اللہ نے بنایا ہے
مختار محمد نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن دیا دو ایتاں پڑھ کے اپنا عقیدہ ثابت کیتا اج اسی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو با اختیار نبی مننے تے اپنے کول نہیں من دے ساڈا عقیدہ قرآن دے مطابق ساڈا عقیدہ مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق آؤ میں پہلی حدیث مبارکہ پڑھ کے سنان لگا وا تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اختیار ثابت کرن لگا وا اے حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف دے اندر موجود حدیث نمبر 287 ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة او كما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مینوں اپنی امت دی مشقت دا خیال نہ ہوندا اپنی امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا میرے نبی نے فرمایا میں حکم دیندا اپنے غلاماں نوں حکم دیندا ہر نماز دے نال مسواک کریا کرو ہر نماز دے نال مسواک کریا کرو بلکہ دوسری روایت اندر آتا ہے لا فرضتو علیہم السواک مع الوضوء۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مینوں اپنی امت دی مشقت دا خیال نہ ہوندا اپنی امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا میرے نبی فرماندے نے میں حکم دیندا میرے غلام ہر وضو دے نال مسواک کریا کرن ہر وضو دے نال ہر نماز دے نال سرکار فرماندے نے میں حکم دیندا میں فرض کر چھڑنی سی کہ ہر وضو دے نال میرے غلام مسواک کریا کرن لا فرد تو واحد متکلم دا صیغہ ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مینوں حکم دینا تے میں پھر تو حکم دیاں گا فرمایا نہیں میں حکم دیندا اپنے غلاماں نوں اگر میری امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا تے میں حکم دیندا میرے غلام ہر وضو دے نال مسواک کرن اپنے غلاماں تے مسواک کرنا میں فرض کر چھڑنا سی۔ حدیث تو پتہ چلیا سرکار نو اختیار ہے وے تے سرکار نے اے گل فرمائی ہے نا۔ حضرات زیمدار آؤ میں دوسری حدیث مبارکہ پڑھ کے دسا میرے کریم آقا علیہ السلام نو اللہ نے با اختیار نبی بنا کے دنیا دے بھیجے آئے اختیارات مصطفیٰ ثابت کرا بخاری شریف حدیث نمبر 571 دے موجود ہے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نماز عشاء پڑھن واسطے مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ صحابہ عشاء دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی شریف دے اندر آئے نے حضور دا انتظار کر رہے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آن سانو آ کے نماز پڑھان انتظار کر دیاں میرے نبی آئے کوئی نہیں میرے نبی آئے نہیں۔ صحابہ کرام انتظار کر دیاں کچھ صحابہ مسجد کے اندر سو گئے سو کے پھر اٹھ گئے پھر سو گئے پھر اٹھ گئے پھر سو گئے پھر اٹھ گئے یعنی کہ سو کے اٹھ گئے۔ حضرت زیمدار صحابہ کرام گھر نہیں گئے حضور دا انتظار کرتے رہے نے۔ اج کا امام صاحب لیٹ ہو جاوے اج اسی کہنے پڑھنی تے نماز اپنی اپنی پڑھ کے گھر ٹر جانے اب امام صاحب اثر ٹائم آوے گا پوچھ لواں گے امام دی کلاس دل لواں گے پر نہیں او حضور دے صحابہ سن حضور دی نگاہ نبوت دے نال رنگے ہوئے سن حضور دا انتظار کرتے رہے گھر بھی کوئی نہیں گئے اپنی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی۔ حضور دے صحابہ نے گھر بھی نہیں گئے اپنی نماز بھی نہیں پڑھی۔ جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام آپ مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے آئے نے۔ صحابہ فرماندے نے اسی ویکھیا ساڈے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زلف عنبرین تو پانی دے قطرات ٹپک رہے نے پانی دے قطرات ٹپک رہے نے۔ حضور تشریف لے آئے نے
حضور نے آ کے نماز پڑھائی. جب حضور نے نماز پڑھا لئی, سرکار نے نماز پڑھان کو بعد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یصلوا هكذا. حضور نے فرمایا اگر مینوں اپنی امت دی مشقت دا لحاظ نہ ہوندا, مینوں اپنی امت دے اس ماواں دا لحاظ نہ ہوندا جنہاں اپنے بچیاں نوں دودھ پلانا ہوندا وے, حضور فرماندے نے مینوں اپنی امت دے بزرگاں دا لحاظ نہ ہوندا, مینوں اپنی امت دے بیماراں دا لحاظ نہ ہوندا, میں حکم دیندا عشاء دی نماز ادھی رات نوں پڑھیا کرو. قرآن کسی جگہ پہ آیا ہے کہ عشاء دی نماز ادھی رات نوں پڑھو. اے میرے محبوب نو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا میں حکم دیندا کہ میرے غلام عشاء دی نماز ادھی رات کو پڑھیا کران. تے حدیث تو پتہ چلیا ساڈے نبی معاذ اللہ بے بس تے مجبور نے, اور نہیں حضور بے بس تے مجبور نہیں. حضور نو رب نے ہر چیز دی اتھارٹی پاور دی اختیار عطا فرمایا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت دے اندر جو چیز چاہون, جو قانون چاہون نافذ کر سکتے ہیں. تسی سبحان اللہ سوچ کے کہہ لئیو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, آؤ میں ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں. جلدی دے نال میں حدیثاں سنا رہا, اپنا عقیدہ دس رہا وا. اج اسی اہل سنت جماعت مصطفیٰ نو با اختیار نبی مننے آ تے اپنے کول نہیں من دے. اللہ دے قرآن دو ثابت, مصطفیٰ دے فرمان دو ثابت. صحیح مسلم شریف دے اندر حدیث موجود, حدیث دا نمبر 1784, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج من جوف اللیل. رمضان شریف دا مہینہ, میرے آقا کریم علیہ السلام ادھی رات نو مسجد نبوی شریف دے اندر سرکار تشریف لے کے آئے نے. مہینہ رمضان دا ادھی رات نو سرکار مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے آئے نے. فصلا فی المسجد, سرکار نے آ کے مسجد پاک اندر نماز پڑھے. فصلا رجال بصلاتہ, تے کچھ صحابہ بھی مسجد پاک اندر موجود سن. کچھ صحابہ نے سرکار دے نال نماز ادا کیتی, یعنی انج کہہ لو نماز پڑھان والے نبیاں دے تاجدار نے, نماز پڑھن والے صحابہ کرام نے. حضور رمضان شریف کے مہینے دے اندر ادھی رات مسجد پاک اندر آئے, آپ نے نماز پڑھی, صحابہ نے پیچھے نماز ادا کی تھی. جدو صبح ہوئی فاصبح الناس یتحدثون بذالک, جدو صبح ہوئی او جنہ صحابہ نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی سی, انہاں صحابہ نے دوسرے صحابہ کو خبر دیتی جڑے نہیں سن پہنچ سکے. انہاں صحابہ کو گلاں دسیاں, اج راتی سرکار نے نماز پڑھائی, مزہ ہی آ گیا, سکون ہی آ گیا, چین ہی آ گیا. اور چین آوے کیوں نہ, نماز پڑھان والے جو نبیاں دے تاجدار سن. صحابہ فرما دے نے تسی راتی نہیں آئے, اسی سرکار دے پیچھے نماز پڑھی, سن سکون دے چین آ گیا. گھڑیاں رمضان دیا, سجدے اللہ دے نال مصطفیٰ دے. جدو صحابہ نے دوسرے صحابہ کو گلاں دسیاں, دوسری رات آئی, کچھ اور صحابہ فجتمع اکثر منہم, اس کو زیادہ صحابہ مسجد پاک اندر جمع ہو گئے. سرکار آئے نے, سرکار نے دوسری رات آ کے نماز پڑھائی. یہ نماز تراویح دی گل ہو رہی ہے. سرکار نے آ کے نماز تراویح اپنے غلاماں کو پڑھائی. جدو دوسری رات ختم ہوئی, صبح ہوئی, انہاں صحابہ نے دوجیاں صحابہ کو خبراں دتیاں اج راتی سرکار دے پیچھے نماز پڑھی, مزہ ہی آ گیا. جدو تیسری رات آئی اور زیادہ صحابہ جمع ہو گئے نے. 3 راتاں صحابہ کرام زیادہ ہوندے رہے. حدیث کے الفاظ نے فلما کانت اللیلۃ الرابعہ, جب چوتھی رات آئی ہے, میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عجز المسجد عن اہلہ, حضور دے اینے صحابہ مسجد پاک اندر آئے نے. مسجد ٹنو ٹن فل ہو گئی ہے, مسجد جگہ ہی نہیں بچی. صحابہ کرام نال مسجد تنگ ہو گئی, مسجد فل ہو گئی. تو صحابہ سرکار دا انتظار کر رہے نے.
تین راتاں سرکار آئے غلاماں نوں نماز پڑھائی. میرے لجپال نبی نے ویکھیا دن ب دن صحابہ زیادہ ہوندے جا رہے ہیں, صحابہ زیادہ مسجد آ رہے ہیں. جدو چوتھی رات آئی نا فلما یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور مسجد پاک تشریف نہ لے آئے, سرکار مسجد پاک اندر تشریف نہ لے آئے. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے حضور آن سانو نماز پڑھان. صحابہ انتظار کردیاں نا تے کچھ صحابہ حضور دے در دولت تے پہنچ گئے. سبحان اللہ کیا شروع کرما لے ہو. کچھ صحابہ حضور دے در دولت تے پہنچے تے جا کے آہستہ آواز دے نال, دھیمی آواز دے نال, کیونکہ سرکار دی بارگاہ اچھا بولنا بھی تے جائز نہیں نا. حضور دی در دولت تے حاضر ہوئے تے جا کے آہستہ دے نال سرکار دی بارگاہ عرض کر دین الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, سونیا نماز دا ٹائم ہے, آؤ سانو آج آ کے تسی نماز نہیں پڑھاؤ گے. صحابہ گویا سرکار نو بلا رہے نے پر سرکار آئے نہیں. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات مسجد نبوی شریف کے اندر آئے نہیں. جدو صبح ہوئی فجر دا ٹائم ہویا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد پاک دے اندر تشریف لے آئے. میرے نبی نے فجر دی نماز اپنے صحابہ نو پڑھائے. جدو فجر دی نماز پڑھا لئی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والضحیٰ والا مکھڑا صحابہ ول کیتا. حضور صحابہ کرام دی طرف متوجہ ہوئے نے. میرے لجپال نبی نے صحابہ نو مخاطب فرمایا, حضور نے فرمایا اے صحابہ لم یخفا علی شانکم اللیلہ, راتی جڑے تسی بے سکون سو, بے چین تے بے قرار سو, مینوں سارا پتہ ہے, مینوں سارا پتا ہے. میں کنج من لوا میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دیاں خبراں کوئی نہیں. اوے عقیدہ سیٹ کر, قرآن و حدیث دے مطابق اپنا عقیدہ بنا. آؤ اہل سنت جماعت دا عقیدہ ویکھ مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ راتی جڑی تواڈی حالت سی, راتی تسی میرے واسطے بے چین تے بے قرار سو, میں سارا کچھ جاننا وا, میرے کو تہاڈا حال چھپیاں کوئی نہیں, مینوں سارا علم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تسی پھر جان دے ہو, تسی سوچ رہے ہو گے کہ سرکار آئے کیوں نہیں, میں آ کے تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھائی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, میں راتی نماز پڑھان واسطے اس واسطے نہیں آیا, ولکنی خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل. حضور فرما دے نے مینوں اس گل دا خدشہ پیدا ہویا کدھر نماز تراویح تہاڈے تے فرض ہی نہ ہو جاوے. حضور نے فرمایا تسی 3 راتاں تو زیادہ ہوندے جا رہے سو تے مینوں اس گل دا خدشہ لائق ہویا کہ کدھر رب تعالیٰ تہاڈے تے نماز تراویح دی نماز فرض ہی نہ کر چھڈے, اس واسطے میں نہیں آیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث کو پتہ چلیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تے بے بس نہیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے, اپنے محبوب نے اختیار عطا فرمایا ہے. شریعت دے اندر جو قانون میرے نبی نافذ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار والا بنا کے بنایا ہے. آؤ میں اگلی گل سناواں. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی نو رب نے کنج اختیار عطا فرمایا ہے. مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے. ایک غلام مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا. سرکار دا ایک غلام, ایک بندہ اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, اجے غلام نہیں ہویا, ایک بندہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا, آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا. یا رسول اللہ میں تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنا وا, پر میں کلمہ ایک شرط تے پڑھنا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھائی او تیری شرط کیڑی ہے جس شرط تے تو کلمہ پڑھنا چاہنا ہے. او بندہ کہندا ہے آقا میں سنیا ہے تہاڈی شریعت دے اندر 5 نمازاں فرض نے. کنیاں نمازاں بولو؟
پانچ نمازاں فرض نے سونیا میں اس شرط کلمہ پڑھاں گا میں پانچ نمازاں کوئی نہیں جے پڑھنیاں میں صرف دو نمازاں پڑھنیاں نے اگر گل منظور ہوئے تے مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے اج کوئی بندہ کسی مفتی کو جا کے نہیں کہہ سکتا کسی عالم کو جا کے نہیں کہہ سکتا کسی مولوی کو جا کے گل نہیں کر سکتا شیخ الحدیث تے شیخ القرآن نو جا کے نہیں کہہ سکتا اب میں عیسائی ہاں مینوں کلمہ پڑھاؤ نمازاں پانچ نہیں پڑھاں گا نمازاں دو پڑھاں گا نہیں کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا جا میں تینوں اجازت دینا دو نمازاں پڑھ کیونکہ کسی مفتی کسی عالم کسی شیخ الحدیث شیخ القرآن کو اختیار کوئی نہیں ہے کہ شریعت دے اندر کوئی اپنی گل نافذ کر سکن میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر بندہ کہندا ہے سونیا پانچ نمازاں نہیں پڑھاں گا نمازاں دو پڑھنیاں نے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ہائے ہائے اختیار پسند لگا میرے نبی نے فرمایا چل تو دو ہی پڑھ لیا کر چل تو دو ہی پڑھ لیا کر کلمہ پڑھ سرکار نے کلمہ پڑھایا اور یاد رکھو میرے نبی کریم علیہ السلام دے ہر کم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوندی ہے میرے آقا علیہ السلام جان دے سن جدو ساڈے پیچھے دو پڑھے گا پھر پنج دے نال چھویں تہجد بھی نہ پڑھے تے پھر سانو کیا جے حضور جان دے سن ایک باری اینو ساڈے دامن دے نال وابستہ ہو لین دیو ایک باری اے بندہ ساڈے پیچھے دو نمازاں پڑھ لوے جدو دو نمازاں پڑھے گا اینو اینا سکون آئے گا اینا چین تے اطمینان تے قرار آئے گا ایدا دل کرے گا پانچ نمازاں تے کی چھویں نماز تہجد واسطے بھی وضو کردا نظر آوے گا میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو اج اگر کوئی عیسائی ہوئے کسی عالم کو چلا جائے مفتی کو چلا جائے تے آکے آکھے کلمہ پڑھاؤ نمازاں پانچ نہیں پڑھنیاں دو پڑھنیاں نے او آکھے گا نہیں ساڑھے اسلام دے اندر ساڑھی شریعت دے اندر پانچ نمازاں فرض نے ساڑھے کو اختیار کوئی نہیں اس حدیث تو ثابت ہویا میرے نبی فرمایا دو پڑھ لویں کلمہ پڑھ لیں پتہ چلیا اللہ نے اپنے محبوب نو ہر چیز دا اختیار عطا فرمایا ہے عقیدہ اہل سنت حدیث تو ثابت ہو گیا اج اسی نبی پاک علیہ السلام نو با اختیار نبی مننے اپنے کو نہیں من دے مصطفیٰ دے فرمان تے عمل کرنے اللہ دے قرآن تے عمل کرنے آؤ میں اگلی حدیث ولانا چاہنا اپنا عقیدہ دسنا چاہنا سنیوں تو مبارک ہوئے تہاڈا عقیدہ کوئی گھڑیا ہوا عقیدہ نہیں اج دا عقیدہ نہیں تہاڈا عقیدہ اللہ دے قرآن تو ثابت دے مصطفیٰ دے فرمان تو ثابت دے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 3257 پڑھن لگا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایها الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل اقل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسقط حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت او کما قال علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن اپنے غلاماں نو خطبہ دیتا سبحان اللہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاماں نو خطبہ دیتا تے اس خطبے دا ذکر امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کتاب فرما دینے کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود اس کے خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میرے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو خطبہ دیتا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج. میرے نبی نے فرمایا اے لوگو تہاڈے تے حج فرض ہو گیا وے. اے لوگو اللہ نے تہاڈے تے حج فرض کر چھڑیا وے. فحجوا لہذا تسی حج کریا کرو, حج کریا کرو, حج کریا کرو. جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ فرمایا فقال رجل اقل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غلام کھڑا ہویا کہندا آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اے دسو کہ ہر سال تواڈے غلاماں تے حج فرض ہو گیا وے, کہ ہر سال تواڈے غلاماں تے حج فرض ہو گیا وے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں, حضور خاموش رہے. انہیں دوجی مرتبہ پھر یہ جملہ بولیا سونیا کیا ہر سال تواڈے غلاماں تے حج فرض ہو گیا وے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں. انہیں تیجی مرتبہ پھر جملہ بولیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولے نہیں. جدو خاموش ہو گیا انہیں دیکھیا سرکار جواب نہیں پہ دیندے. صحابی رسول سی سمجھ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گل دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے جڑا سرکار جواب نہیں پہ دیندے. اور صحابی رسول بیٹھ جاتا ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولا مستطعتم. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں جے میں ہاں کر دیندا تواڈے تے ہر سال حج فرض ہو جانا سی. جے میں ہاں کر دینا تہاڈے تے ہر سال حج فرض ہو جانا سی. پر میں جاننا وا میرے غلاماں وچ کچھ ایسے بھی ہون گے جڑے ہر سال حج کرن دی طاقت نہیں رکھدے ہون گے, ہر سال حج نہیں کردے ہون گے. حدیث تو پتہ چلیا مصطفیٰ ولو ہاں ہوے ادھروں بھی ہاں ہوندی ہے, مصطفیٰ ولو نہ ہوے ادھروں بھی نہ ہوندی ہے. پتہ چلیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اختیار عطا فرمایا. او حضرات زیوکار اگلی حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں. سنن ابو داؤد شریف دے اندر حدیث موجود, حدیث نمبر 4057 ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی او کما قال. ٹائم کو تھوڑا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ریشم دا کپڑا اپنے دائیں ہاتھ دے اندر پکڑیا, دائیں ہاتھ دے اندر ریشم دا کپڑا پکڑیا. سرکار نے بلند کیتا. حضور دے صحابہ کہندے نے حضور نے دوجے ہاتھ دے اندر سونے دا ٹکڑا پکڑیا, حضور نے بائیں ہاتھ دے اندر سونے دا ٹکڑا پکڑیا. سرکار نے بلند کیتا. حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں میری امت دے مرداں تے ریشم دا ٹکڑا ریشم دا کپڑا بھی حرام ہے, میری امت دے مرداں تے سونا بھی حرام ہے. کن نے حرام کیتا ہے بولو؟ مصطفیٰ نے حرام کیتا ہے. پھر مننا پوے گا ساڈے نبی نو رب نے اختیار عطا فرمایا. ساڈے نبی نو رب نے بولو اختیار عطا فرمایا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے اندر جو چیز چاہن حلال کر دین, جو چیز چاہن میرے نبی حرام کر دین, رب نے اختیار عطا فرمایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اے میں گل کیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ریشم دا کپڑا تے سونا مرداں تے حرام ہے. او میں اگلی حدیث پڑھ کے دسن لگا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اختیار سنن ابو داؤد شریف دی حدیث نمبر 4056 دے موجود. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام فی قومس الحریر فی السفر من حکت کانت بہما او کما قال. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر دو غلام حاضر ہوئے. ایک میرے نبی دے پھپھی دا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک حضور دے صحابی عشرہ مبشرہ چ نام عبد الرحمن بن عوف حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے. عرض کی آقا سانو خشک خارش ہو گئی ہے, سانو خشک خارش والی بیماری لاحق ہو گئی ہے. پتہ چلیا مصطفیٰ کو فریاد کرنا بدعت نہیں صحابہ دا طریقہ ہے.
اج اسی مصطفیٰ کو فریاد کرنے ہاں، مشکل ویلے دے اندر مصطفیٰ کو پکارنے ہاں۔ ایک گل کوئی نویں نہیں، ایک کوئی بدعت نہیں، اے ساڈا عقیدہ نہیں، ساڈا عقیدہ تے قرآن والا، ساڈا عقیدہ تے حدیث والا۔ صحابہ کرام حضور دی بارگاہ دے اندر فریاد کر رہے ہیں، اج اسی مشکل ویلے دے اندر مصطفیٰ نو آواز ماریے، مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر فریاد پیش کریے تے ناجائز کیویں ہو گیا؟ خدا را اپنا عقیدہ درست کر لو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، عرض کی آقا سانو خشک خارش لائق ہو گئی ہے، خشک خارش سانو اے بیماری لائق ہو گئی، آقا مہربانی فرماؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خشک خارش دا علاج تے ریشم دا کپڑا ہے۔ خشک خارش دا علاج بولو، ریشم دا کپڑا ہے۔ حضور نے فرمایا میں ریشم حرام کیتا ہے، لیکن تہاڈا نبی تانوں دوواں نوں اجازت دیندا ہے، تسی ریشم دی قمیض پا لو، رب تانوں شفا عطا فرما دے گا۔ اختیار ثابت ہویا کہ نہیں ہویا؟ پچھلی حدیث سے سرکار نے حرام کیتا، ایتھے سرکار نے اپنے غلاموں اجازت دے دیتی۔ پتہ چلیا میرے نبی معاذ اللہ مجبور نہیں، بے بس نہیں، اختیار والے نبی نے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، او میں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناواں، مصطفیٰ دا اختیار ثابت کرا۔ جس نبی نے سونا حرام کیتا، اس حدیث دے اندر اس نبی نے سونے دی اجازت بھی دیتی، کتے واسطے؟ سارے واسطے نہیں۔ سنیا جی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے اپنی انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے، سونے دی انگوٹھی پہنی۔ صحابہ نے ویکھیا، صحابہ ویکھ کے کہندے نے اے برا تسی تے حضور دے غلام ہو، سرکار نے فرمایا میری امت دے مرداں تے سونا حرام ہے، تسی سونے دی انگوٹھی پائی ہے۔ حضرت برا بن عازب کہندے نے آپ نہیں پائی، اللہ نے پوائی ہے، مصطفیٰ نے پوائی ہے، اللہ نے پوائی، مصطفیٰ نے فرمائی۔ صحابہ حیران ہو گئے، گل سمجھ نہیں آئی۔ برا ذرا وضاحت کر کے دسو نا۔ حضرت برا بن عازب کہندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر مال غنیمت آیا، سرکار نے سارا مال غنیمت تقسیم کر چھڑیا، ایک سونے دی انگوٹھی رہ گئی، ایک سونے دی انگوٹھی رہ گئی۔ حضور نے سونے دی انگوٹھی پکڑی، مینوں قریب بلایا، فرمایا برا قریب آؤ۔ حضور نے اپنے دستے مبارک دے نال میری انگلی پکڑ کے انگوٹھی سونے دے پوا کے فرمایا اے برا اے تانوں رب پوا رہا ہے، رب دا رسول پوا رہا ہے۔ اختیارات مصطفیٰ، اور جس نبی نے سونا حرام کیتا اوہ نبی برا بن عازب واسطے سونا حلال کر رہے ہیں۔ یہی تے اختیارات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور میں گل ختم کرن لگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 دے اندر فرمایا ایمان والے مرد جدو دنیا کو چلے جاتے ہیں، انہاں دیاں بیویاں جدو بیوہ ہو جاندیاں نے، ایمان والے مرد جدو دنیا تو جاندے نے، انہاں دیاں عورتاں جدو بیوہ ہو جاندیاں نے، او دے واسطے اللہ نے کی قانون بنایا؟ اللہ نے فرمایا بیوہ عورت واسطے 4 مہینے 10 دن عدت ہے۔ قرآن دی آیت ترجمہ پڑھیا، ٹائم کو نہیں تے آیت پڑھ دا۔ اللہ نے فرمایا بیوہ عورت دی عدت 4 مہینے 10 دن، یعنی 4 مہینے 10 دن بیوہ عورت نکاح دا پیغام نہیں بھیج سکتی، نکاح دا پیغام قبول نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھ سکتی۔ حضرات عالی وقار اللہ نے قرآن فرمایا بیوہ عورت دی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور مصطفیٰ دا اختیار رکھیا جے اس مجمع الزوائد دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 4043 تے موجود ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول جنگ موتا دے اندر شہید ہو گئے۔ جدو جنگ موتا دے اندر صحابی رسول شہید ہوئے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس دے کول سرکار تشریف لے آئے نے۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا اسماء اے اسماء تہاں میں قرآن دی آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ جڑی بیوہ ہوئے او دی عدت 4 مہینے تے 10 دن ہوندی ہے۔ میرا فرمان بھی اے وے اے اسماء میں تہانوں اجازت دینا وا 3 دن تو بعد جو تہاڈا دل کرے تسی کر سکدیاں ہو۔
قرآن رب نے فرمایا 4 مہینے 10 دن مصطفیٰ نے رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے واسطے 4 مہینے 10 دن عدت دے، پر تواڈے نبی دا حکم ہے اسماء بنت امیس تسی 3 دن سوگ مناؤ، 3 دن تو بعد جو تہاڈا دل کرے تسی کر سکدیاں ہو۔ پتہ چلیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب نے با اختیار بنا کے کلیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رب تعالیٰ نے اتھارٹی، رب تعالیٰ نے پاور، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اختیار مننے ہاں اللہ دے قرآن تو ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو ثابت ہے، عقیدہ اہل سنت قرآن تو ثابت ہے، مصطفیٰ دے فرمان تو ثابت ہے۔ اللہ پاک سامنے اس عقیدے دے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔